اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ سعیدہ کو بھی غصہ آ گیا۔ یقین کیجئے اگر آپ تیار ہوں تو میں نہایت آسانی سے آپ کو بدصورت بنا سکتا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جمیل بھائی پر اتہام لگا رہے ہیں۔ بڑے آئی جمیل بھائی، عمران برا سا منہ بنا کر بولا، خواہ مخواہ پیر یاسین نائٹ کلب کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ آخر انہیں اس سے ملا کیا؟ لا حول ولا قوت۔ آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ سعیدہ اسے خونخوار آنکھوں سے گھورنے لگی۔ سچی باتیں کہنے والے عموماً دیوانے ہی سمجھے جاتے ہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، شاید غصے کی زیادتی کی وجہ سے اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ عمران نے لوہا گرم دیکھ کر دوسری ضرب لگائی۔ اب میری زبان نہ کھلوائیے، اس نے کہا۔ میں اس حرکت کا مقصد خوب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے آپ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کس بنا پر؟ کوئی وجہ؟ سعیدہ نے پوچھا۔ اس کے لہجے کی سختی بدستور قائم تھی۔ یہاں عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، ہماری گفتگو دوسرے بھی سن سکتے ہیں۔ سننے دیجیے، آپ اسی گھر کے ایک فرد پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں اس گھر والوں ہی کے حق میں کام کر رہا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ باہر پھیلے۔ سعیدہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یقیناً آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس کا موڈ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی ہی ہو، مگر حالات کیسے حالات؟ کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہاں ہماری گفتگو کوئی تیسرا آدمی نہیں سن سکے گا؟ ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا تو سنیے، مجھے ابھی تک زیادہ تر حالات کیپٹن فیاض ہی کی زبانی معلوم ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی معلومات بھی آپ ہی لوگوں کے بیانات پر منحصر ہیں۔ یہاں آپ غلطی پر ہیں، سعیدہ بولی، کیونکہ سارے حالات اخباروں میں بھی شائع ہوئے تھے، تو گویا اخبار والوں نے یہ بے پر کی اڑائی تھی۔ آپ پھر بہکنے لگے۔ کیوں؟ بہکنے کیوں لگا؟ آپ ان واقعات کو جھوٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ تب پھر غلطی پر نہیں تھا۔ جب آپ لوگ ان واقعات کی تردید نہیں کر سکتے تو فیاض کی معلومات بھی آپ ہی لوگوں کی رہین منت سمجھی جائیں گی۔ چلیے یہی صحیح۔ اچھا، مگر محض آپ ہی لوگوں کے بیانات کو سچائی کا معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر آپ اپنی اسی بات پر آ گئے۔ پیر یاسین نائٹ کلب کا مینیجر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کلب کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آخر اسے بدنام کرنے کی وجہ یہ نہیں پوچھا آپ نے؟ فیاض کا بیان ہے کہ اس نیلے پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو اس کا اعتراف کرتا۔ کیا یہ جمیل صاحب کا بیان ہے کہ اس پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا؟ نہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سعیدہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، یہ اخبار حاشیہ آرائی ہے۔ بھلا جمیل بھائی کو کیا معلوم کہ دوسروں نے بھی اسے دیکھا تھا یا نہیں؟ تو میں ان کا صحیح بیان چاہتا ہوں، آپ ہی کوئی تدبیر کیجیے۔ ہم لوگ انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا، صرف اتنا ہی کہ وہ ان کی گردن میں اپنی چونچ اتار کر لٹک گیا تھا۔ جی ہاں، اور اسے گردن سے الگ کرنے کے لیے انہیں تھوڑی قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی، اور انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا تھا۔ پرندے کی رنگت نیلی تھی، عمران نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے یہی بتایا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا خیر، اب جاوید مرزا کا کیا خیال ہے؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس طرف اس واقعے کا رد عمل کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی طرف سے رسمی طور پر صرف افسوس ظاہر کیا گیا ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ شاید یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ نہ سوچتا رہا، پھر بولا، لیکن اس سے فائدہ کسے پہنچے گا؟ فائدہ کی بات آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ سعیدہ نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ اس پرندے کو قہر خداوندی سمجھتے ہیں تو پھر مجھے تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیے، فائدہ کی بات تو رہنے ہی دیجیے، کیونکہ اس سے گھر ہی کے کئی آدمیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اچھا۔ عمران نے الوؤں کی طرح اپنی آنکھوں کو گردش دی۔ میں نہیں سمجھتا۔ آپ نہیں سمجھتے؟ سعیدہ نے ایک زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جاوید مرزا کسی مبروز کو اپنا داماد بنانا ہرگز پسند نہ کرے گا، کیونکہ وہ خود بھی مالدار ہے۔ مالداروں کو مالدار ملتے ہی رہتے ہیں،
ایک نہیں تو دوسرا، اور میں اتنی مالدار نہیں ہوں، لہٰذا ایک مالدار کوڑھی مجھے پسند آ سکتا ہے۔ میرا باپ بخوشی اسے اپنا داماد بنا لے گا۔ کیا سمجھے جناب؟ میں آپ سے اسی لیے ملنا چاہتی تھی تاکہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کی اس صاف گوئی کو پسندیدگی سے نہیں دیکھتا۔ ارے توبہ توبہ! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیوں؟ سعیدہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولا۔ قیامت کا قرب ہے، پیشین کوئی موجود ہے کہ قیامت کے قریب لڑکیاں بڑی ڈھٹائی سے شادی بیاہ کی باتیں کریں گی، اپنے منہ سے بر مانگیں گی۔ توبہ توبہ! موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ عمران نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، عمران بولا۔ کوئی ایسی تدبیر کیجیے کہ جمیل صاحب سے براہ راست گفتگو کی جا سکے۔ میرے بس سے باہر ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہے۔ رومان وغیرہ کا جھگڑا تو نہیں تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس پر روشنی نہ ڈال سکوں گی، ویسے پروین اکثر ہمارے گھر آتی رہی ہے، اس واقعے کے بعد بھی آئی تھی، کئی بار آ چکی ہے، بہت اداس ہوگی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ سجاد صاحب آپ کے کون ہیں؟ والد۔ اچھا، عمران انگڑائی لے کر بولا۔ اب غالباً آپ مجھ سے مل چکی ہوں گی؟ جی ہاں، آپ جا سکتے ہیں، اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ۔ اور عمران یہ سوچتا ہوا وہاں سے چل پڑا کہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ نواب جاوید مرزا کے یہاں رات کے کھانے کی میز پر عمران بھی تھا۔ شوکت کے علاوہ خاندان کے وہ سارے افراد موجود تھے جنہیں عمران پہلے بھی یہاں دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ آخر شوکت کیوں غائب ہے۔ کھانے کے دوران میں جاوید مرزا کو اچانک اپنے والد مرحوم یاد آ گئے اور عمران خواہ بور ہوتا رہا، لیکن اس نے کسی مصرے پر گرا نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی بات بڑھانا نہ چاہتا رہا ہو۔ خدا خدا کر کے والد صاحب کی داستان ختم ہوئی، پھر داماد صاحب کا بیان بھی چھڑنے والا ہی تھا کہ عمران بول پڑا۔ وہ صاحب کیا نام ہے، یعنی کہ سائنسدان صاحب نظر نہیں آتے؟ شوکت، جاوید مرزا بے دلی سے بڑبڑایا۔ وہ لیبارٹری میں جھک مار رہا ہوگا۔ لا حول ولا قوت! عمران نے اس طرح ہونٹ سکیڑے جیسے لیبارٹری میں ہونا اس کے نزدیک بڑی ذلیل بات ہو۔ اس پر عرفان نے سائنسدانوں اور فلسفیوں کی بوکھلاہٹ کے لطیفے چھیڑ دیے۔ عمران اب بھی بوریت محسوس کرتا رہا۔ آج وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی عرفان کے لطیفوں کا اسٹاک ختم ہوا، عمران بول پڑا۔ آپ کی کوٹھی بہت شاندار ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ایسی عظیم عمارتیں بنوانا آسان کام نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے پوری کوٹھی دیکھی نہیں، جاوید مرزا چہک کر بولا۔ جی نہیں، ابھی تک نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور، میں ضرور دیکھوں گا، عمران نے کہا۔ کھانے کے بعد انہوں نے لائبریری میں کافی پی اور پھر جاوید مرزا عمران کو عمارت کے مختلف حصے دکھانے لگا۔ اس تقریب میں ان دونوں کے علاوہ کوئی شریک نہیں تھا۔ جاوید مرزا پر ایک بار پھر عظمت رفتہ کی بکواس کا دورہ پڑا، لیکن عمران نے اسے زیادہ نہیں بہکنے دیا۔ یہ آپ کے شوکت صاحب کیا کسی ایجاد کی فکر میں ہیں؟ ایجاد؟ جاوید مرزا بڑبڑایا۔ ایجاد وہ کیا کرے گا؟ بس وقت اور پیسوں کی بربادی ہے، لیکن آخر آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ وجہ دفتن جاوید مرزا رک کر عمران کو گھورنے لگا۔ یقیناً آپ کو گھراں گزرے گا، عمران جلدی سے بولا، کیونکہ آپ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے طبقے پر جو برا وقت پڑا ہے اس سے آپ ناواقف نہ ہوں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو پرانی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ شوکت صاحب سے کہیے کہ لیبارٹری میں محدود ہو کر سر کھپانا محض ذہنی عیاشی ہے۔ باہر نکلیں اور اپنے طبقے کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے کچھ کام کریں۔ وہ کیا کرے گا؟ مثلاً 1000 ایکڑ میں کاشتکاری؟ جاوید مرزا جلدی سے بولا۔ بکواس ہے، افسوس، یہی تو آپ نہیں سمجھے۔ خیر، میں خود ہی شوکت صاحب سے گفتگو کروں گا۔ ان کی لیبارٹری کہاں ہے؟ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کریں گے، جاوید مرزا نے بے دلی سے کہا۔ وہ شاید ابھی کچھ اور دیر عمران کو بور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جناب، میں اسے ضروری سمجھتا ہوں، اگر وہ میری مدد کر سکیں۔ جاوید مرزا نے کسی ملازم کو آواز دی اور عمران کا
جملہ ادھورا رہ گیا۔ پھر چند ہی لمحات کے بعد وہ اس ملازم کے ساتھ لیبارٹری کی طرف جا رہا تھا۔ لیبارٹری اصل عمارت سے تقریباً 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت میں تھی۔ اس میں 3 کمرے تھے۔ شوکت یہیں رہتا تھا۔ عمران نے نوکر کو عمارت کے باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی کام کے لیے یہاں آیا تھا۔ دروازے بند تھے اور وہ سب نیچے سے اوپر تک ٹھوس لکڑی کے تھے۔ ان میں شیشے نہیں تھے، کھڑکیاں تھیں، لیکن ان میں باہر کی طرف سے سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ البتہ ان میں شیشے تھے اور وہ سب روشن نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اندر موجود ہے۔ اس نے کھڑکی کے شیشوں پر پل بھر کے لیے ایک سایہ سا دیکھا۔ ممکن ہے وہ کسی کی متحرک پرچھائیں رہی ہو۔ عمران اس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ عمارت کے اندر کے ایک کمرے کا حال بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ حقیقتاً وہ لیبارٹری میں ہی جھانک رہا تھا۔ یہاں مختلف قسم کے آلات تھے۔ شوکت لوہے کی ایک انگیٹھی پر جھکا ہوا تھا۔ اس میں کوئلے دہک رہے تھے اور ان کا عکس شوکت کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ عمران کو انگیٹھیوں میں سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا اور وہ شاید گوشت ہی کے جلنے کی بو تھی، جو لیبارٹری کی حدود سے نکل کر باہر بھی پھیل رہی تھی۔ شوکت چند لمحے انگیٹھی پر جھکا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ قریب ہی کی میز پر رکھے ہوئے دفتی کے ایک ڈبے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس میں ہاتھ ڈال کر جو چیز نکالی وہ کم از کم عمران کے خواب و خیال میں بھی نہ رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی فوری کامیابی کی توقع لے کر تو یہاں آیا نہیں تھا۔ شوکت کے ہاتھ میں ایک ننھا سا نیلے رنگ کا پرندہ تھا اور شاید وہ زندہ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر لٹکائے اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر عمران نے اسے دہکتے ہوئے انگاروں میں گرتے دیکھا۔ ایک بار پھر انگیٹھی سے گہرا دھواں اٹھ کر خلا میں بل کھانے لگا۔ شوکت نے مزید 2 پرندے اس ڈبے سے نکالے اور انہیں بھی انگیٹھی میں جھونک کر سگریٹ سلگانے لگا۔ عمران بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے وہ اب بھی قانونی طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران سوچنے لگا کاش ان میں سے ایک ہی پرندہ اس کے ہاتھ لگ سکتا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ ایک بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی، مردہ پرندے۔ ان کے جلانے کا مقصد تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں اس شکل میں کسی بھی دوسرے کے قبضے میں نہیں دینا چاہتا، یعنی ان مردہ پرندوں سے بھی جمیل والے واقعے پر روشنی پڑ سکتی تھی۔ عمران لیبارٹری کی تلاشی لینے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس پر ذرا برابر بھی شک ہو سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس پر مجرم کے خلاف ثبوت بہم پہنچانے کے سلسلے میں کافی قد و کاوش کی ضرورت تھی، اور مجرم کا ہوشیار ہو جانا یقیناً دشواریوں کا باعث بن سکتا تھا۔ شوکت انگیٹھی کے پاس سے ہٹ کر ایک میز کی دراز کھول رہا تھا۔ دراز مقفل تھی۔ اس نے اس میں سے ایک ریوالور نکال کر اس کے چیمبر بھرے اور جیب میں ڈال لیا۔ اندر سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کمرے میں چلا گیا۔ عمران کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں ہو گیا۔ جلد ہی اس نے کسی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ پھر سناٹے میں قدموں کی آہٹیں گونجنے لگیں۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی دور ہوتی گئیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ عمران تنے کی اوٹ سے نکل کر سیدھا صدر دروازے کی طرف آیا۔ اسے توقع تھی کہ وہ مقفل ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی دونوں پٹ پیچھے کی طرف کھسک گئے۔ عمران ایک لحظ کے لیے رکا۔ دروازہ غیر مقفل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شوکت زیادہ دور نہیں گیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے صرف کوٹھی تک ہی گیا ہو، مگر وہ ریوالور، آخر صرف کوٹھی تک جانے کے لیے ریوالور ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، اس وقت اس چھوٹی سی عمارت کی تلاشی ضرور لی جائے گی۔ اس نے جیب سے ایک سیاہ نقاب نکال کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ ایسے موقع پر وہ عموماً یہی کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی سے مڈ بھیڑ ہو جانے کے باوجود بھی وہ نہ پہچانا جا سکے۔ یہاں آتے وقت اس نے جاوید مرزا کے نوکر سے شوکت کے عادات اور اطوار کے متعلق بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ شوکت یہاں تنہا رہتا تھا اور اس کے لیبارٹری اسسٹنٹ کے علاوہ بغیر اجازت کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، خواہ وہ خاندان ہی کا کوئی فرد کیوں نہ ہو۔
فی الحال اس کا لیبارٹری اسسٹنٹ جیل میں تھا، لہٰذا شوکت کے علاوہ وہاں کسی اور کی موجودگی ناممکنات میں سے تھی، لیکن عمران نے اس کے باوجود بھی احتیاطاً نقاب استعمال کیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ عمارت میں چاروں طرف گہری تاریکی تھی، لیکن عمران سے روشنی کرنے کی حماقت سرزد نہیں ہوئی۔ وہ دیکھ بھال کے لیے ایک ننھی سی ٹارچ استعمال کر رہا تھا۔ اس کی روشنی محدود تھی۔ 10 منٹ گزر گئے، لیکن کوئی ایسی چیز ہاتھ نہ لگی جسے شوکت کے خلاف بطور ثبوت استعمال کیا جا سکتا۔ وہ 2 کمروں کی تلاشی لینے کے بعد لیبارٹری میں داخل ہوا۔ یہاں بھی اندھیرا تھا، لیکن انگیٹھی میں اب بھی کوئلے دہک رہے تھے۔ عمران نے سب سے پہلے دفتی کے اس ڈبے کا جائزہ لیا، جس میں سے مردہ پرندے نکال کر انگیٹھی میں ڈال دیے گئے تھے، مگر ڈبہ اب خالی تھا۔ عمران دوسری طرف متوجہ ہوا۔ خبردار! اچانک اس نے اندھیرے میں شوکت کی آواز سنی۔ تم جو کوئی بھی ہو اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی عمران کی ٹارچ بجھ چکی تھی۔ وہ جھپٹ کر ایک الماری کے پیچھے ہو گیا۔ خبردار! خبردار! شوکت کہہ رہا تھا۔ ریوالور کا رخ دروازے کی طرف ہے، تم بھاگ نہیں سکتے۔ عمران نے اندازہ کر لیا کہ شوکت آہستہ آہستہ سوئچ بورڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس نے روشنی کر دی تو… اس خیال نے عمران کے جسم میں برق کی سی سرعت بھر دی اور وہ تیزی سے بے آواز چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے شوکت کی حماقت پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اول تو اتنا اندھیرا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، دوئم اس کمرے میں اکیلا وہی دروازہ نہیں تھا، لیکن عمران نے اسی دروازے کو راہ فرار بنایا جس کی طرف شوکت نے اشارہ کیا تھا۔ وہ نہایت آسانی سے عمارت کے باہر نکل آیا اور پھر تیزی سے کوٹھی کی طرف جاتے وقت اس نے مڑ کر دیکھا تو لیبارٹری والی عمارت کی ساری کھڑکیاں روشن ہو چکی تھیں۔ روشی نے تحیر آمیز انداز میں عمران کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ پچھلی رات شوکت نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ شاید اسے کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ میں کھڑکی میں جھانک رہا ہوں۔ ریوالور تھا اس کے پاس؟ ہاں، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا لائسنس بھی رکھتا ہو، اور وہ پرندے نیلے ہی تھے، 100%۔ عمران نے کہا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا۔ تم پچھلی رات کہاں غائب رہی؟ میں اسی آدمی سلیم کے چکر میں رہی تھی۔ ہائے روشی، تم سچ مچ سراغ رساں ہوتی جا رہی ہو۔ بہت خوب۔ ہاں تو پھر تم نے غالباً… ٹھہرو، بتاتی ہوں۔ میں نے اس کے متعلق بہت ہی معلومات حاصل کی ہیں۔ شروع ہو جاؤ۔ اس کے بعد اعضاء نے اس کی ضمانت لینی چاہی تھی، لیکن اس نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس پر خود پولیس کو حیرت ہے۔ اس سے اس کی وجہ ضرور پوچھی گئی ہوگی۔ ہاں، لیکن اس کا جواب کچھ ایسا ہے جو کسی فلم یا اخلاقی قسم کے ناولوں کا موضوع بن کر زیادہ دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اپنا مکروہ چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتا۔ میں نے ایک ایسے مالک کو دھوکہ دیا جو انتہائی نیک، شریف اور مہربان تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی اس کا سامنا ہو۔ میں جیل کی کوٹڑی میں مرنا پسند کروں گا۔ اچھا۔ عمران احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ 20ویں صدی میں بھی اتنے حساس آدمی پائے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے جو اتنا حساس ہوگا وہ چوری ہی کیوں کرے گا؟ ویسے اس کے ماننے والوں میں یہ خیال عام ہے کہ وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے اور اسے چوری جیسا فعل سرزد ہونا ممکنات میں سے نہیں، مگر دوسری طرف وہ خود ہی اعتراف جرم کرتا ہے تو پھر اس کے جاننے والوں میں کئی طرح کے خیالات پائے جاتے ہوں گے۔ ہاں، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے، روشی سر ہلا کر بولی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض کسی کا ڈرامہ ہے، لیکن کس قسم کا؟ اس کے مقصد پر بھی کسی نے روشنی ڈالی یا نہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، معاملات کافی پیچیدہ ہیں۔ پیچیدہ نہیں بلکہ مضحکہ خیز کہو۔ روشی مسکرا کر بولی۔ سلیم شوکت کا ملازم تھا۔ اگر شوکت اصل مجرم تصور کر لیا جائے تو سلیم کے جیل جانے کا واقعہ قطعاً بے مقصد ہوا جاتا ہے کسی حد تک۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ کسی حد تک کیا؟ بالکل درست ہے، روشی بولی۔ نہیں، اس پر بالکل کی چھاپ لگانا ٹھیک نہیں، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر تم ہی بتاؤ اسے جیل کیوں بھجوایا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے سچ مچ چوری کی ہو۔ اوہو، کیا تمہیں وہ گفتگو یاد نہیں جو جیل میں میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر کچھ بھی نہیں، مجھے سوچنے دو۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے یوں ہی سمجھو۔ فرض کرو کہ سلیم شوکت کے جرم سے واقف ہی ہے، اس لیے وہ اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دیتا ہے۔
اگر یہی بات ہے، روشی جلدی سے بولی، تو وہ نہایت آسانی سے شوکت کے جرم کا راز فاش کر سکتا تھا، عدالت کو بتا سکتا تھا کہ اسے کس لیے جیل بھجوایا گیا ہے۔ واہ! عمران ہاتھ نچا کر بولا، تم بالکل بدھو ہو۔ عدالت میں شوکت بھی یہی کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے اس پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ آخر اس نے گرفتار ہونے سے قبل ہی اس کے جرم سے پولیس کو کیوں نہیں مطلع کیا؟ واضح رہے کہ سلیم کی گرفتاری جمیل والے واقعے کے 3 دن بعد عمل میں آئی تھی۔ چلو میں اسے مان لیتی ہوں، روشی نے کہا۔ سلیم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ تم مجھ کو غصہ نہیں دلا سکتے؟ تم خاموشی سے میری بات سنتی جاؤ۔ عمران جھنجھلا کر بولا، بات ختم ہونے سے پہلے نہ ٹوکا کرو، میں تمہیں سلیم کے ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھا دوں گا، اور اسی روشنی میں کہ شوکت ہی مجرم ہے۔ ویسے میری گفتگو کا ماحصل یہ ہوگا کہ سلیم شوکت سے بھی زیادہ گھاگ ہے۔ فرض کرو سلیم نے سوچا ہو کہ وہ جیل ہی میں زیادہ محفوظ رہ سکے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ شوکت اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے قتل ہی کر دے۔ شوکت نے اسے اس توقع پر چوری کے الزام میں جیل بھجوایا ہوگا کہ وہ اس کا راز ضرور اگل دے گا، لیکن خود بھی ماخوذ ہونے کی بنا پر عدالت کو اس کا یقین دلانے میں کامیاب نہ ہوگا۔ شوکت کے پاس اس صورت میں سب سے بڑا عذر یا اعتراض یہی ہوگا کہ اس نے گرفتار ہونے سے 3 دن قبل پولیس کو اس سے مطلع کیوں نہیں کیا۔ میں سمجھ گئی، لیکن سلیم کے وہ جملے، روشی نے پھر ٹوکا، ارے خدا تمہیں غارت کرے، سلیم کے جملوں کی ایسی کی تیسی میں خود پھانسی پر چڑھاؤں گا تمہارا گلا گھونٹ کر۔ ہاں مجھے پوری بات کرنے دو، روشی کی بچی۔ روشی ہنس پڑی۔ عمران نے کچھ اس قسم کی مضحکہ خیز انداز میں جھلاہٹ ظاہر کی تھی۔ ارے اس بندوق کے پٹھے نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، یعنی شوکت کے جرم کا معاملہ بالکل ہی گھونٹ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اب تم خود سوچو شیطان کی خالہ کہ شوکت پر اس کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے اس نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ وہ سلیم کے اس رویے کی وجہ معلوم کرے، اور دوسری طرف سلیم نے بھی سوچا ہوگا کہ شوکت اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ پھر تم وہی جا پہنچی۔ سلیم سمجھا کہ تم شوکت ہی کی طرف سے اس کی ٹوہ میں آئی ہو، لہٰذا اس نے تمہیں اڑن گھائیاں بتائیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم اسے غصہ دلا کر بھی اصلیت نہیں گلوا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی دانست میں شوکت کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے تم سے اس قسم کی گفتگو کی ہو، مگر کی بچی، اگر تم نے کوئی نیا نکتہ نکالا تو میں ایک بوتل کوکا کولا پی کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ تمہارا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، روشی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں شارلوک ہومز ہوں، عمران حلق پھاڑ کر بولا۔ مجھ سے کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، میں جوتے کا چمڑا دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کبوتر کی کھال کا ہے یا مینڈک کی کھال کا ہے۔ ابھی مجھے ڈاکٹر واٹسن جیسا کوئی چوکت نہیں ملا، یہی وجہ ہے کہ میں تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا فرض کرو اگر پی ریاسی نائٹ کلب کے مینیجر کی ہی بات سچی ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ خدا ہر ایک کو سچ بولنے کی توفیق عطا کرے، مجھ سے بے تکی باتیں نہ کیا کرو۔ روشی جھلا گئی۔ ارے روشی تم اپنا لہجہ ٹھیک کرو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ ہاں تمہیں شوہر بنانے والی کسی گدھی ہی کے پیٹ سے پیدا ہوگی۔ خبردار اگر تم نے گدھی کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نکالا، عمران گرج کر بولا، اور روشی برا سا منہ بنائے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ عمران کا ایک ایک لمحہ مصروفیت میں گزر رہا تھا، اس کی دانست میں مجرم اس کے سامنے موجود تھا، بس اب اس کے خلاف ایسے ثبوت فراہم کرنا باقی رہ گیا تھا جنہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اس نے شوکت کے پاس مردہ پرندے دیکھے تھے جنہیں وہ آگ میں جلا رہا تھا۔ بعض اوقات مختلف حالات کی ظاہری یکسانیت دھوکہ بھی دے جاتی ہے، لہٰذا عمران نے شوکت کے حق میں بھی بہت تیرے نظریات قائم کیے، لیکن خود بخود ان کی تردید ہوتی چلی گئی۔ پروین شوکت کی چچا زاد بہن تھی اور نواب جاوید مرزا کی اکلوتی بیٹی۔ ظاہر ہے کہ نواب کے بعد اس کی جائیداد کی مالک وہی ہوتی۔ شوکت بھی کبھی صاحب جائیداد تھا، لیکن اس کی جائیداد سائنٹیفک تجربات کی نظر ہو گئی، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے پروین سے شادی کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ عمران نے اپنا خیال کیپٹن فیاض پر ظاہر کیا، جسے اس نے تار دے کر خاص طور پر
سردار گڈھ بلایا تھا، مگر عمران فیاض نے کہا یہ ضروری نہیں کہ پروین کی شادی اس واقعے کے بعد شوکت سے ہو جائے۔ اگر جاوید مرزا کو اس کی شادی اپنے بھتیجوں ہی میں سے کسی کے ساتھ کرنی ہوتی تو بات جمیل تک کیسے پہنچتی؟ اعتراض ٹھیک ہے، عمران بولا، لیکن اس صورت میں میرے قائم کردہ نظریے کو دوسرے دلائل سے بھی تقویت پہنچ سکتی ہے۔ نظریہ بدستور وہی رہے گا، لیکن دلائل۔ اچھا مجھے بتاؤ اب تم کیا دلیل رکھتے ہو؟ انسانی فطرت کی روشنی میں اسے دیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم سب ذاتی آسودگی چاہتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن حالات کے ساتھ ہی آسودگی حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بدلتا رہتا ہے۔ شوکت کی پروین سے شادی کر لینے پر بھی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے۔ شادی نہ ہونے کی صورت میں اپنے انتقامی جذبات کو بے لگام چھوڑ دینے سے اس قسم کی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی اگر وہ انتقاماً پروین کا منگیتر کا چہرہ بگاڑتا ہے تب بھی اسے سکون ملے گا، جتنا پروین سے شادی ہونے پر سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ فیاض چند لمحے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں جھک مار رہا ہوں اور تم بالکل گدھے ہو۔ دفتن عمران کا موڈ بگڑ گیا۔ کیا؟ فیاض اسے متحیرانہ انداز میں گھورنے لگا۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اس محکمے کے لیے مناسب نہیں ہو، استعفیٰ دے دو اور میری فرم میں ملازمت کرو۔ فی طلاق کے حساب سے کمیشن الگ، یعنی اس سے اوپر تنخواہ سے کوئی مطلب نہ ہوگا۔ عمران پیارے، کام سے بات کرو، فیاض بڑی لجاجت سے بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹا کر واپس چلو، وہاں بھی کئی مصیبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ ہاں، کہیں میری شادی تو نہیں طے کر دی؟ ختم کرو۔ فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، شوکت والے نظریے کے علاوہ کسی اور کا بھی امکان ہے یا نہیں؟ ہے، کیوں نہیں؟ یہ حرکت جمیل کا چچا یا ماموں کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، محض اس لیے سجاد سے تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں۔ کیوں؟ نہیں، یہ بات نہیں، ان میں سے ہر ایک میرے لیے ایک کھلی کتاب ہے، ان میں کوئی بھی اتنا ذہین نہیں۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں کرنی، میں نے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ سنو، عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولا، سلیم کا قصہ سن ہی چکے ہو، میں چاہتا ہوں کسی طرح اسے جیل سے باہر لایا جائے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی صورت نکالو، آخر اس سے کیا ہوگا؟ بچہ ہوگا۔ اور تمہیں ماموں کہیں؟ عمران چلا کر بولا، ناممکن ہے، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ بچہ؟ عمران نے پوچھا۔ بکو مت، میں سلیم کی رہائی کا متعلق کہہ رہا ہوں۔ وہ چوری کے جرم میں ماخوذ ہے، اسے قانون کے سپرد کرنے والا شوکت ہے۔ جب تک کہ وہ خود عدالت سے اس کی رہائی کی درخواست نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اتنا جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی اس قسم کے احمقانہ خیال رکھتے ہو۔ اگر وہ رہا نہیں ہو سکتا تو پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بھی محال ہے۔ آخر شوکت کے خلاف ثبوت کیوں نہیں مہیا کرتے؟ مجھے یہ سب کچھ بنڈل معلوم ہوتا ہے، خصوصاً پرندوں کی کہانی۔ پھر شوکت ان مردہ پرندوں کو آگ میں کیوں جلا رہا تھا؟ فیاض نے کہا، وہ جھک مار رہا تھا، اسے جہنم میں ڈالو۔ لیکن کیا تم کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین رکھتے ہو جس کی چونچ مارنے سے آدمی مبروس ہو جائے اور اس کے جسم میں ایسے جراثیم پائے جائیں جو ساری دنیا کے لیے بالکل نئے ہوں؟ ظاہر ہے کہ سفید داغوں کی وجہ وہی جراثیم ہے۔ ممکن ہے کسی سائنٹیفک طریقے سے ان پرندوں میں اس قسم کے اثرات پیدا کیے گئے ہوں۔ اچھا، یعنی تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر آدمی کسی ایسے سائنٹیفک طریقے کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ تو گویا شاید شوکت بالکل بدھو ہے، اس نے دید دانستہ اپنی گردن پھنسوائی ہے۔ سارا سردار گڈھ اس بات سے واقف ہے کہ شوکت ایک ذہین سائنسدان ہے اور جراثیم اس کا خاص موضوع ہے۔ پھر وہ مردہ پرندے، میں کہتا ہوں اس بات کو ختم ہی کر دو تو اچھا ہے۔ سلیم کی رہائی کے متعلق سوچو، وہ ایسا ہے جیسے مچھر کے بطن سے ہاتھی کی پیدائش کے متعلق سوچنا۔ تب پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بھی مشکل ہے۔ اور اپنا بستر گول کرتا ہوں، تم خود ہی کوئی تدبیر کیوں نہیں سوچتے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا، میں سوچ چکا ہوں۔ تو پھر کیوں جھک مار رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا سوچا ہے؟ اس کے کسی عزیز کو ضمانت کے لیے تیار کرواؤ، مگر وہ ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے عدالت میں جھکی ثابت کرا دوں گا اور
پھر اسے اس بات کی اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی ضمانت ہونے والی ہے۔ اتنا تو تم کر ہی سکو گے کہ جیل سے عدالت تک لانے سے قبل اس پر یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ مقدمے کے پیشی کے سلسلے میں اسے لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا بلکہ اسے کل تک ہو جانا چاہیے۔ عمران نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔